السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، آگرہ کی عوام بھی بغاوت کی خفیہ تیاریوں اور انقلابی سرگرمیوں میں کسی سے پیچھے نہ تھی۔ مولانا احمد اللہ شاہ کے دورے اور تقریروں نے ان کو غلامی کا احساس دلا کر بیدار کر دیا تھا۔ مولانا نے یہاں کے علماء کو بھی اس طرف متوجہ کیا اور ان کی ایک باقاعدہ جماعت مجلس علماء کے نام سے بنائی تھی۔ یہاں ڈاکٹر وزیر خان جیسے انگریزی تعلیم یافتہ لوگ بھی خفیہ انقلابی تحریک سے وابستہ تھے اور مولانا فیض احمد بدایونی بھی یہیں سرگرم عمل تھے۔ 11 مئی 1857 عیسوی کو بغاوت کی خبریں پہنچنے پر عام طور پر دہشت و ہراس بڑھ گیا اور ساتھ ہی انقلابی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ اس دوران میں 30 مئی 1857 عیسوی کو 2 پلٹونیں جو خزانے کی حفاظت کے لیے متھرا بھیجی گئی تھیں باغی ہو کر دہلی چلی گئیں، لہٰذا اگلے دن باقی ہندوستانی سپاہیوں سے بھی ہتھیار چھین لیے گئے کیونکہ ان کے بغاوت کرنے کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ گولیار میں بغاوت کے بعد آگرہ کی گولیار کنٹونمنٹ بھی باغی ہو گئی۔ 3 جولائی 1857 عیسوی کو انگریزوں نے قلعے میں پناہ لی۔ یہاں کی بغاوت کو ایک مسلم تحریک سمجھ کر انگریز افسروں نے مذہبی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے متھرا اور بھرت پور کے جاٹ اور مراٹھا دستے مقرر کرنا چاہے۔ دونوں راجاؤں نے اگرچہ اپنے آقا کے اشارے پر سر تسلیم خم کیا، مگر بھرت پور کے دستے تو منظم اور ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح نہ تھے اور گولیار کے دستوں پر انگریزوں کو بھروسہ نہ تھا کہ وہ وفادار رہیں گے۔ 5 جولائی 1857 عیسوی کو نیمچ اور نصیر آباد کے انقلابی آگرہ پہنچے اور کالی ندی پر انگریز فوجوں سے ایک خونریز جنگ میں فتح پا کر شہر میں داخل ہوئے۔ عوام نے تمام بنگلوں اور دفتروں میں آگ لگا دی۔ دوستو، بعض ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ آگرہ پر حملہ کرنے والی فوجوں کی رہنمائی شہزادہ فیروز شاہ کر رہا تھا، جو کہ وسط ہند سے اس طرف آیا تھا، لیکن کیسر التواریخ کی عبارت ظاہر کرتی ہے کہ شہزادے نے شکست دہلی کے بعد آگرہ پر حملہ کیا۔ ڈاکٹر سین نے بھی یہی لکھا ہے اور غالباً یہی زیادہ صحیح ہے کہ شہزادے کے ساتھی 6 اکتوبر 1857 عیسوی کو آگرہ میں داخل ہوئے، مگر 4 دن بعد دہلی سے انگریز فوجیں گرتیڑ کی رہنمائی میں پہنچیں اور انقلابیوں کو منتشر ہونا پڑا۔ فتح پور سیکری کا سردار لال خان میواتی بھی کہا جاتا ہے کہ شہزادے سے آ ملا تھا۔ فتح پور سیکری کے میواتی کافی عرصے تک بغاوت کرتے رہے۔ فتح پور سیکری بالآخر جلا دیا گیا اور 4 فروری 1858 عیسوی کو انقلابیوں کی آخری پارٹی نکالی جا سکی۔ میواتی تباہ کر دیے گئے۔ آگرہ پر حملے کے بعد باغی فوجیں بھرت پور گئیں۔ یہاں کی بھی فوج باغی تھی۔ افسران قتل ہوئے اور بنگلوں میں آگ لگی۔ 18 جون 1857 عیسوی کو بغاوت کر کے انقلابی سپاہیوں نے فروخ آباد کے نواب تفضل حسین خان کو اپنا حاکم بنا لیا۔ عوام کے جذبات بے حد مشتعل تھے، چنانچہ ہومز نے یہ اقرار کیا ہے کہ صوبے کے شمال و مغرب کے کسی بھی علاقے میں اتنے جوشیلے اور امن دشمن لوگ موجود نہ تھے جتنے کہ فروخ آباد اور فتح گڑھ میں، جو فروخ آباد سے 3 میل دور ہے۔ 10ویں ریجمنٹ نے سب سے پہلے بغاوت کی، خزانے پر قبضہ کر لیا اور کھلم کھلا باغیانہ خیالات ظاہر کیے۔ آخرکار 4 جون 1857 عیسوی کو بغاوت شروع ہو گئی۔ 18 جون 1857 عیسوی کو ایک اور ریجمنٹ باغی ہو گئی۔ ادھر سیتاپور میں بغاوت کے بعد باغی فوج یہاں پہنچی اور جیل توڑ کر قیدی رہا کیے گئے۔ نواب تفضل حسین خان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ سرکاری عمارتیں اور انگریزی بنگلے جلا دیے گئے۔ باغیوں نے قلعے میں پناہ گزین انگریزوں کا محاصرہ کر لیا۔ سیڑھیاں لگا کر قلعے میں داخل ہونے کی کوشش ناکام ہوئی تو گولہ باری کی، پھر گولیاں اس قدر برسائیں کہ انگریزوں کی 3 توپیں بیکار کر دیں۔ کئی بار سرنگ بنا کر قلعے کو اڑانے کی کوشش کی گئی، پھر ایک اور توپ لگائی اور انگریزوں کی 2 اور توپیں بیکار ہو گئیں۔ انقلابیوں کی یہ ہمت اور استقلال دیکھ کر محصور انگریزوں کا، جو اب تک مقابلہ کر رہے تھے، دل ٹوٹ گیا اور وہ 3 جولائی 1857 عیسوی کی رات کو چپکے سے کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے۔ جیسے ہی قلعے کی دیوار سے آگے بڑھے، گولیاں برسنے لگیں۔ باغیوں نے بھی کشتیوں میں بیٹھ کر پیچھا کیا۔ گاؤں والوں نے گولیاں برسائیں اور بچے ہوئے انگریز بمشکل بھاگ سکے۔ علی گڑھ میں 9 نمبر پیادہ ریجمنٹ مقرر تھی اور اسی کے کچھ دستے مین پوری اور ایتاوا میں بھی تھے۔ انگریزوں کو اس ریجمنٹ پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، تاہم بلند شہر کے بازاروں میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ خفیہ انقلابی جماعتیں بغاوت کی تیاری کر رہی ہیں۔ مئی 1857 عیسوی میں ایک برہمن چھاونی میں آیا اور اس نے سپاہیوں کو
بارات کے جلوس کی شکل میں نکل کر اچانک بغاوت کرنے اور دہلی چلنے کی ترغیب دی۔ کسی بھی سپاہی کو انگریزی حکومت سے کوئی ہمدردی نہ تھی، مگر اس پلان پر اختلاف تھا، اس لیے مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس دوران میں 3 سپاہیوں نے انگریز حکام تک یہ خبر پہنچا دی۔ برہمن گرفتار ہوا اور علی گڑھ بھیج دیا گیا، جو فوجی ریجمنٹوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ طے ہوا کہ 20 مئی 1857 کو تمام دیسی فوج کے سامنے اسے پھانسی دی جائے گی۔ برہمن کو بغاوت پھیلانے کے جرم میں پھانسی ہو اور ہندوستانی سپاہیوں کا خون نہ کھولے، یہ کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورے کیے، بات چیت کی۔ محب وطن برہمن کا کردار انہیں دین اور وطن کی حفاظت کے لیے پکار رہا تھا۔ 20 مئی 1857 فیصلہ کن دن آ پہنچا۔ تمام ہندوستانی سپاہی پرے جمع کر کے کھڑے کیے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کے سامنے بہادر برہمن کا مردہ جسم پھانسی کے پھندے میں لٹک رہا تھا۔ اس خاموش مردہ جسم نے غیرت مند سپاہیوں کے جذبات بغاوت کے شعلوں میں تبدیل کرنے کا وہ کام انجام دیا جو کبھی برہمن کے الفاظ سے بھی نہ ہوا ہوگا۔ جذبہ بغاوت سے بھرا ہوا ایک سپاہی اپنی جگہ سے آگے بڑھا، تلوار میان سے کھینچی اور برہمن کے مردہ جسم کی طرف اشارہ کر کے چلایا، دوستو یہ شہید خون میں نہا گیا، یہ ہمارے دین پر قربان ہو گیا۔ اس سپاہی کے یہ الفاظ سلگتی آگ پر تیل بن کر گرے۔ اس کے ابلتے ہوئے جذبات نے ہر دل میں آگ لگا دی۔ انہوں نے اپنی تلواریں میان سے کھینچ لیں۔ ان کے چہرے غصے اور جوش سے سرخ ہو گئے اور وہ فرنگی راج کی بربادی پر تل گئے۔ انگریز حکام تو یہ دیکھ کر پہلے ہی تھر تھرا اٹھے تھے، چنانچہ رات ہونے نہ پائی تھی کہ وہ چپ چاپ علی گڑھ سے نکل گئے، اور اس طرح برہمن نے زندہ رہ کر نہ صحیح مگر مر کر انگریزی اقتدار کا جو علی گڑھ کی گردن سے چشم زدن میں اتار پھینکا۔ دوستو علی گڑھ کی بغاوت میں مولانا عبدالجلیل نے بھی اہم حصہ لیا تھا۔ وہ اپنے 5000 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں آ گئے تھے۔ تقریباً 2 ماہ بعد جولائی میں آگرہ کی جانب سے انگریز فوجوں نے چڑھائی کی تو مولانا نے مڈرا کی سڑک پر مقابلہ کیا اور شہید ہوئے۔ آپ اور دیگر شہیدوں کی قبریں علی گڑھ جامع مسجد کے شمالی حصے میں واقع ہیں اور یہ گنج شہیداں کہلاتا ہے۔ علی گڑھ میں انگریزی قبضے کے بعد جو ہولناک ظلم و ستم اور قتل و غارت ہوئی وہ زبان یا قلم سے بیان نہیں ہو سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالکریم چوراہے اور پھول چوراہے پر پھانسیاں نصب تھیں۔ علی گڑھ آزاد ہونے کی خبریں جب 23 مئی 1857 کو مین پوری اور ایتاوا میں پہنچیں تو یہاں کی عوام نے بھی بغاوت کا فیصلہ کر لیا۔ برہمن کے واقعے سے وہ جوش اور غصے سے پاگل ہو چکے تھے۔ یہاں کے حکام نے ایک شخص راجہ ناتھ سنگھ کے جیونتی جانے کی خبر سنی۔ یہ شخص میرٹھ کی بغاوت میں حصہ لے چکا تھا، چنانچہ اس کی گرفتاری کے لیے کچھ سپاہی بھیجے گئے، مگر انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی بجائے حفاظت کے ساتھ جیونتی سے ہٹا دیا اور افسران سے آ کر کہہ دیا کہ وہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں۔ علی گڑھ آزاد ہونے کے بعد مین پوری میں بھی انگریزی راج ختم ہو گیا اور باغی سپاہی خزانے اور میگزین لے کر دہلی چلے گئے۔ یہاں کے راجہ تیج سنگھ انقلابیوں کے ساتھ تھے۔ جب ہوپ گرانٹ اکتوبر 1858 میں یہاں سے گزرا تو ہٹنے پر مجبور ہو گئے، لیکن پھر فوراً واپس آئے اور انگریزوں کے حامی بھوانی سنگھ کو بھگا دیا، جس نے آگرہ میں پناہ لی۔ آخرکار اپریل 1858 میں انہوں نے مین پوری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایتاوا پر حملے کا ارادہ بھی کیا تھا، مگر فوج کم ہونے کی وجہ سے حملہ نہیں کیا۔ دوستو ایتاوا میں بھی اسی زمانے میں بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، چنانچہ کلکٹر اوہیوم نے ایک خاص فوج بنائی اور سڑکوں پر تعینات کر دی۔ 19 مئی 1857 کو کچھ میرٹھ کے سپاہی اس فوج کو ملے جن سے ہتھیار رکھنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے بظاہر تو رکھ دیے، مگر پھر اچانک اٹھا کر انگریزوں کو قتل کر دیا اور ایک مندر میں پناہ لی۔ دوستو امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔